کانٹ جو ہے بیسیکلی اس مثال دینے کا مقصد یہ تھا کہ کانٹ برین کے میٹیریل کو ہی سمجھنا چاہ رہا ہے، کیونکہ آپ کا برین جو ہے وہ ہر ایک چیز کے متعلق رائے قائم کرتا ہے، اور اس لیے اس کو سمجھنا کانٹ کی نظر میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ کس طرح یہ ورک کرتا ہے برین، اس کا میکانزم کیا ہے، اس کو جانچنا کانٹ کے نزدیک بہت اہم ہے۔ جو کانٹ یہ سمجھتا ہے کہ اس سے پہلے اس پر ورک نہیں کیا گیا، اور اس کے بعد کانٹ جو ہے ایک اپنا میٹا فزیکل سسٹم متعارف کروا رہے ہیں، اور وہ میٹا فزیکل سسٹم جو ہے وہ ڈاگمٹزم سے اس کو پاک رکھنا چاہتے ہیں، اس کو ایوائڈ کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے پہلے جو میٹا فزیکل سسٹم آ رہا تھا وہ بالکل اس میں کوئی ریزننگ نہیں تھی، تو کانٹ جو ہے اس کو ریزننگ کی بنیاد پر قائم کرتا ہے۔ اب اس میں کانٹ کی یہ جو کوشش ہے ایک کافی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ اب میٹا فزیکل کہتے ہیں اس چیز کو جو بیانڈ فزکس ہے، یا جس کو ہم اردو میں ما بعد الطبیعیات کہتے ہیں۔ اور اگر ہم اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں کہ میٹا فزیکل کیا ہوتا ہے، تو آپ اس چیز سے اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں نہ تو نیچرل سائنسز سے آپ کچھ اخذ کر سکتے ہیں، نہ ہی آپ ایمپیریکل ایویڈنس سے آپ اس سے کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں جب نہیں آپ ان سے کر سکتے، تو پھر آپ ریزننگ پر بنیاد کر رہے ہوتے ہیں، اور ریزن کو آپ اہمیت دے رہے ہوتے ہیں۔ کس طرح بہت سے ایسے ایشوز ہوتے ہیں جو میٹا فزیکل اس میں آ جاتے ہیں، ایشوز اس میں آ جاتے ہیں۔ نمبر ایک ایشو تو اس میں یہ آپ دیکھ لیں کہ فرض کیجئے کہ آپ سے یہ معلوم کیا جائے کہ فری ول کیا ہوتی ہے، ریالٹی کیا ہوتی ہے، ٹائم اور اسپیس کیا ہے، اینڈ what does it mean to exist ٹائم اینڈ اسپیس، اس کا کیا مطلب ہے، خود وجود جو وجود انسانی ہے اس کے متعلق کویسچن آرائز کیے جاتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ کی سائنس سے باہر ہیں، اگرچہ سائنس جو ہے اس پہ ورک کر رہی ہے، وہ آپ کو ایک بتا دیتی ہے کہ انسان کیا ہے، اس کا وجود کیا ہے، ٹائم سپیس کیا ہے، لیکن فلسفہ بھی اس پہ ریزننگ کی بنیاد پر ان کویسچنز کو حل کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ اب ہم اس سے آگے چلتے ہیں کہ یہ ڈاگمٹزم کیا ہوتے ہیں، کیونکہ ہم نے یہ کہا ہے کہ کانٹ جو ہے ایسا میٹا فزیکل نظام متعارف کروانا چاہ رہے ہیں، تو اس میں ڈاگمٹزم کی جو ہے وہ کوئی وہ نہیں ہے، جگہ نہیں ہے۔ تو ڈاگمٹزم بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟ ڈاگمٹزم یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو بلیف سسٹم ہے، آپ کے جو عقائد ہیں، آپ کی جو روایت پسندی آ رہی ہوتی ہے، اس تمام چیزوں کو ڈاگمٹزم کہتے ہیں، اور آپ اس بغیر ریزن کے آپ ان کو مانے چلے جا رہے ہوتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں ڈاگمٹزم۔ ٹو کلوز کر دیں یہ، اس کو ہم ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے آپ سے پوچھا جائے کہ فری ول کیا ہے، تو آپ اس کا آنسر یہ کریں گے کہ فری ول جو ہے وہ انسان کی بہت ضروری ہے، آزاد ارادہ جسے ہم کہتے ہیں، یا اس کو آپ مرضی کہہ لیں، وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ معاشرے میں سزا اور جزا کا عمل اس وقت ہی ممکن ہے جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی شخص اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے، اس طرح آپ اس کو سزا جزا۔ پھر اس کے بعد ایک کویسچن آئے گا کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ذمہ دار، جس کو ہم ریسپانسبلٹی کہہ رہے ہیں، یہ کیا ہے، یا اخلاقی طور پر وہ اگر ذمہ دار ہے تو یہ ایتھکس کیا ہے، یہ ایک کویسچنز کی آپ کے پاس ایک چین بن جاتی ہے۔ اسی کے کویسچن اور آنسرز میں جو ہم کنکلیوڈ کرتے ہیں، تو ہمارے پاس ایک بہتر رزلٹ یا بہتر کنکلوژن پہ ہم اب پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ وہ تھا مثال اس کی کہ ہم اس کو ڈاگمٹزم سے کس طرح اوائڈ کر سکتے ہیں، اور ان ایشوز کو کس طرح ہم ریزن کی بنیاد پہ حل کر سکتے ہیں جو میٹا فزیکل پوائنٹ میں آتے ہیں۔ اور یہی کام کانٹ کہتا ہے کہ یہی کام جو ہے وہ بیسیکلی فلسفے کا ہے۔ اب ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں کہ جو ہماری 5 سینسز ہیں، جس کو ہم حسیات کہتے ہیں، وہ تو بات کرتی ہیں مادے کے متعلق،
تو مادے سے متعلق ہی آپ کو کوئی علم دے رہی ہوتی ہیں، تو پھر ہم دوسرا ہمارے پاس کیا آپشن ہے کہ ہم اس کو ریزننگ کی بنیاد پہ حل کریں۔ تو کانٹ یہ کہتا ہے کہ میری کتاب جو ہے دا کرٹک آف پیور ریزن اسی ہی مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہے کہ آپ ریزننگ کی بنیاد پر آپ اس کو حل کر سکتے ہیں۔ جیسے ایگزسٹنس آف گاڈ ہے، یہ فلسفے کا بہت ہی قدیم کویسچن ہے، ابھی تک آ رہا ہے، لوگ ابھی تک اس پہ آنسر اور وہ کرتے ہیں، کیونکہ ایگزسٹنس آف گاڈ جو ہے وہ کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اس کو کسی لیبارٹری میں آپ اس کو ثابت کر سکیں یا اس کا کوئی تجزیہ پیش کر سکیں کہ وہ ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ تو آپ اس کو ظاہری سی بات ہے آپ نے اس کو فلسفے میں ہی آنسر اور کویسچن کی شکل میں حل کرنا ہوتا ہے، جو ابھی تک جو ہے یہ چلا آ رہا ہے۔ سب سے اہم جو کانٹ کی اس میں جو آپ کو نظر آتی ہے وہ ہے اے پرائیوری نالج۔ یہ ٹرمینالوجی کانٹ استعمال کرتے ہیں بیسیکلی۔ اے پرائیوری نالج کیا ہوتا ہے؟ اے پرائیوری نالج یہ ہوتا ہے کہ آپ نہ تو اس کو نیچرل سائنسز سے حاصل کر سکتے ہیں، نہ ہی امپیریکل ایویڈنس ہوتا ہے اس کا، بلکہ یہ آپ کے ذہن میں جو ریزننگ کی ابیلٹی ہے وہ اسی میں آپ کے ذہن میں پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ آپ کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ کیا یہ پہلے سے موجود ہوتا ہے، تو کیا یہ پیدائشی طور پر موجود ہوتا ہے؟ تو اس کا آنسر کانٹ کی تھیوری کے مطابق یا اس کے فلسفے کے مطابق نہیں، وہ آپ کے ذہن میں پہلے سے موجود نہیں ہوتا، بلکہ یہ آپ کی جو ریزن کی ایبیلٹی ہے جو دماغ میں ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہے اسی کی بنیاد پہ یہ علم اپنا کام کرتا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو کہوں کہ جیسے میتھمیٹک کے پرنسپلز ہیں، جو اصول ہیں، جس میں 2+2=4 ہوتا ہے۔ اب یہ 2=2 ہونا آپ دنیا کے کسی بھی خطے میں چلے جائیں، کہیں پر بھی اس کو کر لیں تو 2+2=4 ہی آئے گا۔ اب یہاں پہ ایک اور کویسچن آ سکتا ہے، اس کویسچن کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کویسچن کیا ہے جو اس پہ ہو سکتا ہے۔